توحید خالص نہیں ہے، پیور نہیں، شدھتا نہیں ہے کہ تم اللہ کے پاس جب پہنچو گے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت بھی تھی، تمہارے دل میں کسی اور کے لیے چاہت بھی تھی، تم اللہ کے برابر ذرہ برابر کسی کو مانتے تو تھے کہ یار یہ بھی میرے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے تو ہمیں اتنی فکر نہیں، جتنی اس کی دوسرے کی فکر ہے، تو ہم نے تو انکار کر دیا اللہ کا کہ ہم اللہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو توحید اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتنی نچوڑ کے رکھ دی ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ انبیاء کرام کا مقصد ہی بتایا کہ یہ لوگ توحید کے لے کر آئے اور توحید کے لیے مار کھائی، ہر نبی نے صرف مار اسی لیے کھائی ہے اللہ کو ایک منوانے کی خاطر۔ کسی نبی نے شراب سے منع کرنے کے لیے مار نہیں کھائی کہ تم شراب سے منع کرتے ہو ماریں گے تمہیں ہم، تم جوئے سے منع کرتے ہو، جھوٹ سے منع کرتے ہو، مکاری سے منع کرتے ہو، غیبت سے منع کرتے ہو، اس کے لیے کسی نبی نے مار نہیں کھائی اور نہ کوئی کھائے گا، آپ بھی نہیں کھاؤ گے، اس سے کسی کی دشمن نہیں۔ یہ چیزوں سے اگر انبیاء کرام نے مارے کھائی ہیں، گھروں کو چھوڑنا پڑا، اپنی بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی، اپنے بچوں کو یتیم کروا گئے، جان دے دی، شہادت نوش فرما لی، کیوں؟ اللہ کو ایک مانوانے کی خاطر، اللہ کو ایک اس لیے نہیں مار کھائی انہوں نے کہ نماز پڑھنے کو حکم دیتے ہو آپ، ایک نہیں مارنے والا میرا۔ یار ابو جہل سے غصہ ہو رہا کہ یار بتاؤ یہ نماز پڑھواتے ہیں، یہ شراب چھڑواتے ہیں، جواں چھڑوا رہے ہیں، گندے کام چھڑوا رہے ہیں، ابو جہل سے دشمن تھا کیا؟ اس لیے دشمن نہیں تھا ابو جہل، اللہ کو ایک منوانے کی بات کر، یہ کہو کہ اللہ بھی ہے اور دوسرے خدا بھی ہے، اللہ کو منوانے پر بھی مار نہیں دی، اللہ کو ایک منوانے پر مار کھائی ہر نبی نے کہ ایک کیوں کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہے، یہ کہو کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ میں دوسرے خدا بھی شریک ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں جدا ہوتے سنسار میں۔ اگر دو خدا بھی مان لے جائیں، 10-15 خدا تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے 10-15 خدا، دو بھی مان لیے جائیں تو پوری کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہر خدا اینٹ رہا ہے، میں تو رات میں سورج نکالوں گا، مالک ہے ہر چیز کا، وہ بھی قادر ہے، اس کا موڈ ہو گیا اپنی من مرضی کر رہا ہے، میں تو رات میں سورج نکالوں گا، دوسرا خدا کر نہیں میرا موڈ ہے رات میں چاند نکالنے کا، اب نکلے گا کیا؟ اب وہ دونوں خدا لڑ رہے ہیں آپس میں کہ میری چلے گی میری چلے گی، میں قادر ہوں، میں بھی قادر ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں بھی جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ پس رہے بندے انتظار کر رہے کہ رات میں پتہ نہیں سورج نکلے گا چاند نکلے گا، بندے انتظاری میں بیٹھے ہوئے، وہاں ابھی خدا لڑ ہی رہے۔ تو یہ دو خدا ماننے سے اتنے ڈسٹرب ہو گئے، ایک خدا کا موڈ ہوگا کہ بارش برسائیں گے، نہیں یہاں تو برف گرائیں گے ہم، بھائی موڈ ہے اس کا خدا کا، تو یہاں پہ اب پھر بندوں کی پیچھے بندے پیس رہے تو ان کی پوری فصل برباد ہو جائے گی، کیا ہوگا پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ کسے منائے، ایک کو منائے دوسرا روٹ جاتا ہے، اس سے دعا کر رہے اللہ رحم کر، دوسرا کر رہے نہیں، یہ مجھ سے دعا نہیں مانگی، یہ لے جل جا مر جا، وہ ناراض ہو گئے، کسے مناؤ گے آپ؟ وہ دونوں مالکانہ حق ثابت کر رہے نا، دونوں مالک بنے بیٹے، تو اب دونوں مالکانہ حق کے اندر پسائی ہو رہی بندوں کی، مخلوق کی پس رہے، کسے مانے؟ ایک کا موڈ ہوگا لڑکی سے لڑکا دیں گے، اس عورت کو لڑکا ہوگا، نہیں اس کو لڑکی پیدا کریں گے، وہ ہمارا تیسرا بن کے نکل رہا ہے، وہ جا کے مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا، کیا ہو جائے گا؟ اب وہ کیا بنے، تیسرا راستہ نکالنا پڑے گا بھائی، نہ لڑکا نہ لڑکی، ساری مخلوق اسی پیدا ہوگی پھر، تو یہ بن کے نکلے گی جا کے مخلوق کہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ ایک خدا اور ہوتا تو پورا کائنات کا نظام برباد ہو جاتا، اور تم 50 خدا مانے بیٹھے ہو، دو بھی نہیں 50 مانے بیٹھے ہو، یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول ام اتخذوا من دونہ آلیہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا رکھا ہے، قل ہاتوا برہانکم، ان سے کو دلیل لے کر آؤ، ان کے خدا ہونے کی دلیل لے کر آؤ۔ اب یہ دلیل اللہ تعالیٰ کی مانگ سکتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے غیروں سے کہ جو لوگ مجھے رب نہیں مانتے دوسروں کو رب مانتے ہیں، ان کے رب ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو دے نہیں پائیں گے، لیکن اگر آپ سے کوئی دلیل مانگ لے کہ اللہ ہے، دلیل دو،
کہ اللہ ہی مالک ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا ایسی توحید، اللہ سے محبت ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی ثابت کر دیں، اللہ کے وجود کو بھی ثابت کریں کہ اللہ ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں، جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، ایک کا بھی دعویٰ نہیں خدائی کا ہے۔ کسی ایک جھوٹے خدا نے بھی آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی زمین کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ایک نے بھی ثابت دعویٰ نہیں کیا آج تک، ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں مالک ہوں۔ کیوں؟ دوسرا بیٹھا تیار بیٹھا، میں بھی تو مالک ہوں۔ اگر ایک جھوٹا خدا دعویٰ کرے گا، دوسرا جھوٹا وہی خدا دعویٰ کر دے گا کہ میں بھی تو مالک ہوں، تو کہاں سے مالک ہے؟ کیونکہ جھوٹوں کی سرکار ہے، ہر جھوٹا دوسرے جھوٹے کی سپورٹ کرے گا۔ اس لیے بےمان لوگ جو ہے نا، بےمان لوگ جو جوا کھیلتے ہیں نا، وہ بڑی ایمانداری سے کھیلتے ہیں۔ کوئی کسی کے پتے بتائے گا نہیں، ایمانداری سے کھیل، جوا کھیل رہے ہیں لیکن ایمانداری سے کھیل۔ تو یہ جتنے جھوٹے خدا ہیں کبھی تو بولیں گے نہیں ہم خدا ہیں، کیوں دوسرا بھی دعویٰ کر دے گا، کیونکہ اب ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے تو سب چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ تو کسی بھی جھوٹے خدا کا دعویٰ نہیں ہے آج تک کہ میں خدا ہوں، میں ہی مالک ہوں، مالک یوم الدین میں ہوں، کسی نے کہا وہ آج تک؟ بتاؤ کسی ایک خدا کا خدائی کا دعویٰ ابھی جسے خدا بنے بیٹھے کہ میں زمین کو پیدا کرتا ہوں، میں آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کو بنانے والا بھی میں ہوں، بارش برسانے والا بھی میں ہوں، اور پیڑ پودے اگانے والا بھی میں ہوں۔ ایک دعویٰ بھی نہیں ہے۔ یہ زمین میری ہے، آسمان میرا، کسی ایک کی ملکت بھی ثابت دعویٰ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے لا الہ الا انا فاعبدنی، لا الہ الا انا۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرے سوا کوئی نہیں ہے، ایک بھی اپوزٹ مڑ کے نہیں آیا۔ اس دعوے کا آج تک مدعا علیہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کا جو اعلان ہے دعوے کا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کوئی آج تک اٹھ کے آیا نہیں کہ میں ہوں، میں ہوں، ایک نہیں آئے اٹھ کے آج تک۔ اگر کوئی دعوے دار ہو تو سامنے آئے، سامنے تو آئے کہ میں بھی ہوں۔ تم نے بنا کے پیش کر بھائی یہ بھی ہیں یہ بھی، وہ دعویٰ کر رہا کیا؟ اس کا منہ بند ہے، وہ بول بھی نہیں پا رہا، ہل بھی نہیں پا رہا۔ تم نے کہا اسے بھی خود اسے مان لو، اسے مان لو، تو ان کا دعویٰ ہے کیا؟ دعویٰ تو کر ہی نہیں رہا وہ، تم پیش کر رہے ہو دعوے کے لیے جھوٹا کیس بنا کے کہ یار یہ بھی خدا ہے، یہ بھی دعوے دار ہے، تو وہ دعویٰ تو کرے پہلے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کسی کی بندگی مت کرنا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے اللہ کو باپ بنا دیا، اس کے لیے بیٹا ثابت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک لڑکا پیدا کر بنا لیا کسی کو۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس برائی سے پاک ہے۔ تو ایک بات تو یہ دھیان رکھیے کہ شرک کے لیے ابھی تک کوئی جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ثبوت کے ساتھ پیش نہیں ہو سکا۔ جس نے یہ کہا کہ زمین میری ہے، میں بارش برساتا ہوں، جن لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں انہوں نے مان رکھا ہے کہ یہی مشکل کشا ہے، انہوں نے کہا میں مشکل کشا ہوں۔ کوئی ایک تو ثبوت ہو ان کا لکھت طور پر کہ ہاں میں خدا، میں مشکل کشائی کر دوں گا، میں حاجت روائی بھی کروں گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کروں گا، تم میرے پاس آنا، مجھ سے دعا مانگنا میں سنوں گا۔ ہم نے صرف ایک مفروضہ بنا رکھا ہے کہ یہ خدا ہے اور ان کا کام یہ ہے، بچے پیدا کرنا ہے، ان کا کام مشکل کشائی ہے۔ تصور کر رکھا کہ اگر وہ مشکل کشا ہے تو کہ بچے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اگر مشکل کشا ہے تو پانی نہیں برسا سکتے کیا؟ تو خدا بن گئے نا وہ پورے، تو شرک کہاں بچا؟ تو وہ کفر بن گیا، جا کے اللہ کا انکاری ہو گیا، جا کے تو انکار ہوگا، آپ کافر ہو چکے ہو۔ تو شرک کی عمارت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگوں نے کہا ہے، اللہ پر الزام لگایا کہ اصل میں یہ اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا، اور حضرت عزیر کے تعلق سے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تو بیٹا آدمی کیوں بناتا ہے؟ باپ کیوں بنتا ہے؟ باپ بننا ایک کمزوری کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میرا کوئی وارث ہونا چاہیے،
میں مر جاؤں تو اس نظام کو کون چلائے گا بھائی؟ اس کے لیے مجھے ایک بچہ چاہیے. اس کو یہ ڈر ہے، ابھی نہیں 100 سال بعد مر جائے گا. یہ اس کی پلاننگ یہ کر رہا ہے کہ میں باپ بن جاؤں گا تو میرے بعد میرے گھر کا کاروبار، میرا پورا گھر بار، میرا کاروبار یہ کون سنبھال گا؟ میری اولاد ہو جائے گی سنبھالے گا. اس تصور کے تحت وہ باپ بنا. یہ نہیں بھائی میں باپ کیوں بنوں؟ مجھے کوئی جاننا ہے کیا؟ مجھے کہ مرنا ہے؟ مجھے کبھی مروں گے نہیں، میں کبھی کمزور ہی نہیں ہوں گا، میں جیسا ہوں ویسا ہوں، میں باپ کیوں بنوں گا؟ یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. کیوں؟ اسے مرنا ہی نہیں، کہ کہاں جائے گا وہ؟ اسے مرنا ہو تو وہ بیٹے بنائے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں اپنے بعد کی فکر تھی، اس کے بعد میں کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد کا تصور ہی نہیں ہے کچھ، کہ اللہ کے بعد کیا؟ اللہ کے بعد کچھ اللہ ہی ہے بس. تو جنہوں نے اللہ کے بیٹا ثابت کیا ہے، اصل میں ہوا یہ بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، بڑے اللہ کے چہیتے بندے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے وہ لوگ، اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے ان کو خدا بنا ڈالا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا ان جھوٹے خداؤں کو لے کر، بہت مشہور واقعہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، انہوں نے اپنے باپ سے، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا بت بنا رکھے تم نے جن کے تم سجدہ کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدا پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اس ثبوت کے لیے، توحید کے لیے ثبوت کے لیے، اور شرک کے رد میں واقعہ ابراہیم کو پیش فرمایا. اس واقعہ ابراہیم کے اندر بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، توحید والوں کے لیے اور مشرکین کے لیے بھی کہ غور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا سے کہا، قوم سے کہا ان خداؤں کو جن کو تم بناتے ہو ان کو خود پوچھ ڈالتے ہو، ان کے خالی تو تم ہی لگ رہے ہو، ان کو تو تم بنا رہے ہو، یہ تمہاری کیا بنائیں گے؟ تم ان کے ہاتھ ٹوٹے بنا تو ہاتھ ٹوٹے بنے رہیں گے ان کے، تم ان کو بنا دیتے ہو پھر پوجا کرتے ہو. یہ اس بات سمجھ میں نہیں آئی، کیوں پوج رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ہر زمانے کے مشرکوں کا جو جواب رہا ہے وہی جواب اس زمانے کے مشرکوں کا بھی تھا اور